اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمْ عَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تکمیل و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمْ عَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند ہوں گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے پر کسی قسم کی کمزوری آئے، ہم عزت و رفعت کے آسمانوں سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کی ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیزے، سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے، اور ادھر عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حارث، امیہ بن خلف، نفرہ بن حارث، عبد المطلب شجاعت کے پیکر آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہے، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتی ہے تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ ہو چکی ہے، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پشت اور ریتیلی زمین پر خیمہ ہونا پڑا۔ ایسی جگہ پر اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، لیکن جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور موز کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحقیق ہوتے دیکھ کر گھبرا کر میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے، اور جب قریب پہنچ گئے امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں جانتے ہو کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کر لیا تھا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر گولے لگاتا، اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر زیادہ زخمی کیا جاتا کہ یہ تکلیف سے بے قابو ہو کر مر جائے، اور پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ تکلیف دینے والا بھی تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کا قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور امیہ بن خلف میدان جنگ
जंग छोड़ कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन सी ऐसी चीज थी जिससे गुलाम को गालिब और आका को मकतूल कर दिया सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तुम आलम तुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद होगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान रहे। और इसी तरह दूसरे कुफार मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे और 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए। मुसलमानों को इस तरह मुसलमानों को इस तरह वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद ज़हीर जो अपने माफी ज़मीर को अदा कर रहे थे। तलबा का सिलसिला